الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا۔ کتاب الکبائر میں حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے خلفاء میں سے عبد الملک بن مروان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے گناہوں کی توبہ قبول ہوگی؟ تو عبد الملک بن مروان نے اس شخص سے کہا کہ اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر تو مجھے یہ بتا کہ تو ایسا کون سا گناہ کر کے آیا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے تو اتنا زار و قطار رو رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میں ایک کفن چور ہوں، میں قبروں سے کفن چوری کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے معلوم پڑتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا اور اسے دفنا دیا گیا ہے تو میں رات کے اندھیرے میں اس کی قبر کشائی کرتا ہوں اور اس سے کفن نکال لیتا ہوں۔ اے امیر المؤمنین، گزشتہ رات بھی میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے جب اس کی قبر کشائی کی کفن چوری کرنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ اس شخص کا جو چہرے کا رخ ہے وہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ میں حیران ہوا کہ قبر میں جب مردہ رکھا جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تو اس مردے کا جو چہرے کا رخ ہے وہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ میں اس قبر سے نکلنے لگا تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کیا تو یہ پوچھے گا نہیں کہ اس انسان کے چہرے کا رخ قبلے سے کیوں پھیر دیا گیا؟ میں نے جب سوال کیا کہ بتا دیجئے کیا وجہ ہے، تو اس غیبی آواز سے مجھے جواب ملا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو نماز کے حکم کو ہلکا سمجھتا تھا، یہ وہ انسان ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی یہ اس کو حقیر سمجھتا تھا۔ آج اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا۔ مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، امت مسلمہ کو اس سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ خدارہ نماز کو ہلکا نہ سمجھیں، خدارہ نماز سے غفلت مت برتیں، نماز کو حقیر مت سمجھیں کہ آگے ہم نے ایک بہت طویل سفر کرنا ہے، برزخ کا سفر ہم نے کرنا ہے، قبر کا سفر ہم نے کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم نماز میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے رہیں، اور کل قیامت کے دن یا جس دن ہم قبر کی پاتال میں اتارے جائیں، یہی نماز کی سستی اور کاہلی ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جن کو دیکھو آپ نمازوں کے اندر کاہلی کرتے ہیں، ان کو منافق کہا ہے کہ منافق کی علامات بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدارہ مسلمان بھائیوں، یہ وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کا، ہمارے پاس موقع ہے آج نمازیں پڑھنے کا۔ میں آخر میں تمام امت مسلمہ سے، تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ نماز کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، کاروبار کا کچھ سے کچھ ہو جائے، لیکن نماز ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔